اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو فی الارض، اس ملک میں، زمین میں، یتبوأ منہا، آپ ٹھکانہ پکڑتے تھے اس جگہ سے، حیث یشاء، جہاں آپ چاہتے، نصیب برحمتنا من نشاء، پہنچاتے ہیں ہم اپنی نعمتیں جسے چاہتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر نیکوکار لوگوں کا، ولاجر الآخرۃ خیر، اور البتہ اجر بدلہ آخرت کا، خیر للذین آمنوا، وہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ بچتے رہے اللہ کی نافرمانی سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آگئے اور بڑے اعزاز و اکرام سے بادشاہ نے ان کو اپنے پاس رکھا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ پہلے تو آپ نے میرے خواب کو کسی اور کی زبان سے سنا، میں نے آپ کی تعبیر بھی کسی اور کی زبان سے سنی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ براہ راست مجھ سے خواب سنیں اور پھر مجھے اس کی تعبیر بتلائیں، میں اپنے کانوں سے آپ سے تعبیر پوچھوں۔ تو بادشاہ نے وضاحت سے، تفصیل سے اپنا خواب بیان کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی پوری تعبیر اور آنے والے حالات میں پوری رہنمائی بادشاہ کی۔ اس سے بادشاہ کو بہت اطمینان ملا، بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خزانہ تھا سارے کا سارا اس کا مالک بنا دیا۔ پہلے خزانہ اور اس کے اختیارات سارے بادشاہ کے پاس تھے، اب اس نے وہ سارے اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کو دیے۔ بعض نے تو کہا کہ اس نے بادشاہی بھی حضرت یوسف کو دے دی، لیکن آپ نے بادشاہی کو قبول نہ کیا اور فرمایا یہ آپ خود اپنے پاس رکھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بادشاہ بہت نیک دل آدمی تھا، اور ایسے وہ بادشاہ نہیں تھا جیسے عموماً بادشاہوں کے مزاج ہوتے ہیں اور اقتدار والوں کا مزاج ہوتا ہے۔ جب اقتدار اور کرسی پہ برا جمع ہوتے ہیں، پھر ان کو کرسی سے کھینچ کے ہی الگ کیا جاتا ہے، خوشی سے کرسی چھوڑنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اصرار سے یہ بادشاہ رہا، اور حضرت یوسف علیہ السلام گویا آج کی اصطلاح میں سمجھیں کہ وزیر خزانہ اور ملک کے اختیارات کے اب مالک بن گئے۔ بعض روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ بادشاہ نے اسی وقت جو وزیر اعظم
اس وقت کا تھا، قطفیر جس کا نام ہے، جس کے گھر میں آپ پہلے جیل میں جانے سے رہ رہے تھے، اس کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ حضرت یوسف کو کلی طور پہ اختیارات ملک کے دے دیے۔ لیکن یہ کوئی بات اچھی نہیں لگتی کہ حضرت یوسف نے ایسا قبول کر لیا ہوگا کہ جس کے گھر میں آپ پلے پوسے بڑے ہوئے، آج اسی کی وزارت کو معزول کروا کے اسی پہ بیٹھ جائیں، یہ بات کسی طور پہ لگتی نہیں ہے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں اس کے خلاف ہے۔ تو آپ نے کام کو سنبھال لیا اور حالات اس رخ پہ جانا شروع ہو گئے جو خواب کی تعبیر تھی۔ تو 1 سال گزرا تو یوسف علیہ السلام نے بڑے اچھے طریقے سے 1 سال میں جو زمیندار تھے ان کو بریف کیا، ان کو سمجھایا کہ تم نے یوں کاشتکاری کرنی ہے اور اس طرح اناج کو اچھے طریقے سے اس کی پیداوار لینی ہے، اور اس کو پھر جب فصل تیار ہو جائے اس کو سنبھالنا بھی ہے۔ اور سال کے بعد یہ جو قطفیر وزیر اعظم تھا، اس کے بارے میں جو صحیح روایت ملتی ہے وہ یہ کہ اس کی وفات ہو گئی، یہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مکمل طور پر ملک کا با اختیار وزیر اعظم اور عملی طور پر سارے اختیارات اپنے بھی انہی کو دے دیے تھے، کیونکہ آگے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ صرف عہدے کی حد تک باقی تھا، اس کے علاوہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کسی معاملے میں دخل نہیں دیتا تھا، اور وہ سارے کام کہتا کہ آپ کے اختیار میں ہے، بس میں ایک اعزازی طور پہ ہوں آپ کے ہی کہنے پہ، باقی سارا ملک آپ کے اختیار ہے، جیسے اس کو چاہیں چلائیں۔ تو سال کے بعد عزیز مصر فوت ہو گیا اور یوسف علیہ السلام کلی طور پہ پورے ملک کا نظام آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب حالات اچھے سے اچھے ہونے شروع ہوئے، خوب بارشیں ہو رہی ہیں اور خوب فصل اناج ہو رہا ہے۔ تو آپ اسی ترتیب سے جو آپ نے تعبیر بتلائی تھی کہ اناج کو سٹور کرتے جانا، بڑے بڑے گودام آپ نے مختلف جگہوں پہ مصر کے علاقوں میں آپ نے گودام بنا دیے، کیونکہ 7 سال اناج کو اس میں سٹور کرنا تھا۔ اور آپ نے حکم جاری کر دیا کہ جو لوگ فصل اور اناج حاصل کریں گے تو اس اناج میں جو 5واں اس کا حصہ ہوگا پیداوار کا، وہ 5واں حصہ لوگ حکومت سے معاوضہ لے کر کے حکومت کو دیں گے۔ حکومت 5واں حصہ ان سے خرید لیتی تھی اور بقیہ لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنے اپنے ہاں اس کو سٹور کریں، اس کا طریقہ بھی آپ نے بتا دیا تھا، اور اپنی ضروریات میں استعمال کریں اور خود اس کو سٹور کرتے جائیں۔ لیکن 5واں حصہ لازمی تھا کہ وہ گورنمنٹ کے خزانے میں وہ جمع کرائیں گے اور گورنمنٹ اس کا معاوضہ ان کو دے گی۔ اس طرح 7 سال خوب پیداوار ہوتی رہی، اور یوں اس کو محفوظ کرنے کا نظام حکومت نے بھی قائم کیا اور لوگ بھی اپنے اپنے طور پر اس کو سٹور کرتے رہے۔ اور اس کے بعد پھر 7 سال دوسرے شروع ہوئے کہ جو خشک سالی کے تھے اور قحط کے تھے، اور ان 7 سالوں میں بارشیں بند ہو گئیں اور قحط ہر آنے والے دن میں زیادہ ہوتا گیا، اور اس قدر قحط پڑ گیا کہ مصر اور اس کے اطراف میں جو دوسرے علاقے تھے، شام کے علاقے، ان علاقوں تک یہ قحط پڑا ہوا تھا اور لوگ شدید مشکلات کا شکار ہو گئے۔ اب جب قحط زیادہ ہوا تو جو کچھ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں سٹور کیا ہوا تھا اناج، وہ لوگوں سے ختم ہو گیا۔ اب لوگ پریشان ہوئے تو حکومت نے اعلان کیا کہ جس کو اناج کی ضرورت ہو وہ آ کر کے گورنمنٹ سے لے لیا کرے۔ اب لوگ گورنمنٹ کی طرف لوگوں نے آنا شروع کر دیا۔ تو اس کی ترتیب آپ نے یہ بنائی
کہ جب پہلے سال لوگ آئے آپ سے اناج اور گندم یا اس وقت کی جو لوگوں کی کھانے کی ضروریات تھیں، تو آپ نے اس کو کیش اور نقد کی صورت میں لوگوں کے ہاتھ بیچا۔ جو کیش ہوتی تھی درہم دینار تھا اس وقت کا سکہ، آپ نے اس کے عوض اس کو بیچا، اور کم و بیش یہ صورتحال بن گئی تھی کہ جتنا ملک میں کیش تھی اور رائج الوقت سکہ تھا وہ سارا لوگوں سے سمٹ کر کے حکومت کے پاس آ گیا۔ اگر ہر گھر کی ضرورت تھی یہ اناج اور غلہ، اور وہ لوگ کیش جتنی تھی وہ سب لوگوں کی سمٹ کر حکومت کے پاس آ گئی۔ لوگوں کے پاس کیش نہیں رہا، سب کیش دے کر اناج لوگوں نے خرید لیا، اور ظاہر ہے کہ پورے سال کے لیے لوگ خرید کے لے جاتے تھے۔ اب اگلا سال آیا، اب لوگوں کے پاس کیش تو تھی نہیں، وہ تو پہلی کیش دے کر اناج اپنے گھر کی ضروریات خرید چکے تھے۔ اب اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا کہ گھروں میں جو زیورات، جواہرات، اس طرح کی جو قیمتی چیزیں رکھی تھیں وہ لا کر اس کے عوض میں گورنمنٹ سے آ کر لوگ اناج خرید کے لے جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے ایک سال میں لوگوں نے زیورات اور جواہرات کے بدلے میں اناج خریدا۔ پھر اگلی دفعہ لوگوں کے پاس اب ظاہر زیور بھی نہیں تھے، اب لوگوں نے کیا کیا کہ تیسری دفعہ لوگ جب اناج لینے آئے تو اپنی جائیدادیں، مکان، زمینیں بیچ کر تو پھر اس کے عوض میں لوگوں نے گورنمنٹ سے اناج حاصل کیا، اور اس کے بعد پھر ظاہر 7 سال کا عرصہ تھا، اناج کی کھانے کی ضروریات تھیں، اب زمینیں بھی لوگوں کی بک گئیں اور ساری زمینوں کی مالک گورنمنٹ ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں نے پھر جو گھروں میں غلام اور باندیاں تھیں وہ بیچ دی گورنمنٹ کے ہاتھ، اور اس کے عوض میں انہوں نے اناج اور غلہ حاصل کیا، اور قحط پھر بڑھ رہا ہے اور ابھی قحط کا زمانہ ختم نہیں ہو رہا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں نے پھر اپنا آپ گورنمنٹ کو بیچ دیا، کہ خود کہا کہ ہم تمہارے گورنمنٹ کے غلام ہیں، ہماری اولادیں تمہاری، ہم بھی تمہارے، ہمیں اس کے عوض میں اناج دے دو۔ اب یہ صورتحال بن گئی کہ پورے ملک کا پیسہ، زمینیں، جائیدادیں اور سارا کچھ جو مال مویشی تھے ان کے بدلے میں بھی اناج لوگوں نے لے لیا۔ پورے ملک کی رعایا اور عوام وہ گورنمنٹ کی ملکیت ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو بادشاہت تو ایسی ہوتی ہے، بادشاہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ کیسی حکمت سے اس آدمی نے بادشاہت چلائی کہ پورا ملک گورنمنٹ کے ہاتھ میں آ گیا، ساری عوام گورنمنٹ کی غلام بن گئی۔ اب جب یہ یوسف علیہ السلام نے حالات دیکھے، اب ظاہر ہے آپ تو ایسا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن اگر آپ مفت میں لوگوں کو دیتے جاتے تو اناج ضائع ہو جاتا، ملک میں اموات واقع ہونا شروع ہو جاتی۔ جیسے عموماً انسانوں کا مزاج ہوتا ہے، جو چیز مفت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں کرتے، اس کو ضائع کرتے ہیں۔ تو آپ کی یہ حکیمانہ سوچ تھی کہ آپ نے اناج مفت تقسیم نہیں کیا، لیکن دینا مفت تھا، لیکن وقتی طور پہ لوگوں سے اس کا معاوضہ لیتے رہے، یہاں تک کہ ان کی جانوں کو گورنمنٹ نے خرید لیا، اور پوری کی پوری رعایا گورنمنٹ کی ملکیت بن گئی۔ اب جب سارا کچھ عوام کا ختم ہو گیا اور اب وہ زمانہ بھی قحط کا ختم ہونے والا تھا، اور اس سال کا اناج لوگوں نے اپنی جانوں کے عوض خرید لیا، تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عوام تو سب کچھ ہمارے ہاتھ دے چکی ہے، اب عوام کا کچھ بھی نہیں بچا۔ بادشاہ نے کہا کہ جناب آپ کا فیصلہ ہے، آپ جو فیصلہ کریں، میں تو آپ کے تابع ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے عوام سے لیا ہے
سوائے کیش کے، جو انہوں نے کیش ہمیں درہم اور دینار دیا ہے، میں چاہتا ہوں یہ سارا میں عوام کو واپس کر دوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے زیورات، جواہرات، ان کے مال مویشی، ان کی زمینیں، جائیدادیں، مکانات اور ان کی اولادیں، وہ خود سب کو کہا کہ میں نے تمہیں واپس کر دیا، اور تم نے جو اپنے آپ کو گورنمنٹ کے ہاتھ گروی رکھ دیا، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ یہ آپ کی ایک حکمت تھی اور کمال اخلاق کا نمونہ تھا، ورنہ گورنمنٹیں جو کچھ لے لیتی ہیں واپسی کی کوئی صورت نہیں ہوتی، لیکن آپ نے کیش کے علاوہ سارا کچھ عوام کو واپس کر دیا۔ یہ تو آپ نے ایک حکمت سے سارے کے سارے حالات بنائے، اور اللہ نے آپ کو یہ ذہانت دی اور آپ نے اس طریقے سے نظام حکومت کو چلایا۔ اب یہ دور دراز تک خبریں پہنچیں کہ مصر کے بادشاہ سلامت وہ بڑے نیک دل آدمی ہیں، اور قحط دور تک چلا گیا تھا، تو آپ کا آبائی علاقہ وہاں بھی قحط شدید تھا، تو آپ کے والد صاحب کو بھی خبریں پہنچ رہی تھی کہ مصر گورنمنٹ کے پاس بہت سا غلہ ہے، اور جو مصر کا بادشاہ ہے وہ بڑا نیک دل آدمی ہے اور لوگوں کو بہت غلہ دیتا ہے، اور آپ کا جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی کو ایک اونٹ کا وزن اناج کا دیتے تھے، اس سے زیادہ نہیں دیتے تھے۔ ایک اونٹ پہ جتنا سامان غلہ آ سکتا تھا وہ ایک آدمی کو دیا جاتا تھا، اس سے زیادہ نہیں دیتے تھے۔ یہ ایک اصول پکا تھا، کوئی امیر سے امیر بھی آدمی آ جائے، حکومتی شخص بھی ہو، لیکن ایک اونٹ کے اناج کے وزن سے زیادہ نہیں دیتے تھے۔ اور اپنا حال یہ تھا کہ شاہی محل میں صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، وزراء کے لیے کھانا صرف ایک وقت دوپہر کو تیار ہوتا تھا، اس سے زیادہ کھانا نہیں ملتا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام خود خالی پیٹ رہتے تھے، بس تھوڑا سا لیتے تھے۔ تو جو مصاحبین تھے انہوں نے کہا حضرت آپ کا تو کلی اختیار ہے، آپ تو پیٹ بھر کے کھائیں۔ تو فرمانے لگے بھائی اگر میں پیٹ بھر کے کھاؤں گا مجھے بھوک نہیں لگے گی، تو مجھے اپنی بھوک میں رہنے والی رعایا کی ہمدردی خیر خواہی میرے دل سے نکل جائے گی، پھر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ بھوک کی مصیبت کیا ہوتی ہے؟ اس لیے میں خود اتنا عرصہ بھوک سے کاٹوں گا جب تک میری رعایا اور عوام کے لیے یہ قحط کے حالات ختم نہیں ہو جاتے۔ تو بادشاہ اور وزراء کو بھی ایک وقت میں جو میس تھا وہاں پہ حکم تھا کہ دوپہر کا کھانا پیٹ بھر کے جو کھانا چاہیں کھا لیں، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ بادشاہ کو بھی یہ حکم تھا، اور اپنے لیے یہ تھا کہ جو کچھ کھاتے تو بھوک رکھ کر کے کھاتے تھے۔ یہ آپ نے ایک نظام قائم کیا۔ تو اس کا ذکر ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے تمکین دی، حکومت دی، اقتدار دیا، جگہ دی۔ یہ تمکین کے معنی ہے لیوسف فی الارض، یوسف کو اس زمین میں، اس ملک مصر میں، یتبوأ منہا حیث یشاء، آپ ٹھکانہ پکڑتے تھے اس ملک میں جہاں چاہتے، یعنی پھر آپ نے ظاہر ہے گھومنا ہوتا تھا، عوام کے مسائل دیکھنا ہوتے تھے اور پیداوار کی تو کبھی آپ ملک کے اس حصے میں، کبھی دوسرے میں، کبھی تیسرے میں، کبھی چوتھے میں دورے ہوتے، تو پورا ملک اللہ نے آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اللہ فرماتے ہیں ہم پہنچاتے ہیں رحمت سے، یہاں مانا مفسرین نے نعمت کے کیا، ہم پہنچاتے ہیں اپنی نعمتیں من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر محسنین کا۔ محسنین کے معنی
مفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ نے فرمایا کہ اس سے مراد صبر کرنے والے، یہاں اس کے معنی محسنین الصابرین، کہ ہم صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو یوسف نے صبر کی مثال قائم کر دی پہلی زندگی میں، اللہ نے اس کے صلے میں ان کو کتنا نوازا، اونچے درجے تک اللہ نے پہنچایا، پورے ملک کی زمام اقتدار ان کے ہاتھ میں اللہ نے دے دی۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ، فرمایا کہ یوسف اگرچہ یہ بہت کچھ ہم نے تجھے دے دیا اور عظیم الشان زندگی دے دی، لیکن پھر بھی سب کو اللہ نے کہا البتہ آخرت کا جو اجر ہے، آخرت کا جو صلہ اللہ سے ملنے والا ہے وہ خیر للذین آمنوا، وہ اس دنیا سے، اس کی دولتیں، اس کی عیش اور اس کے اقتدار سے بہت بہتر ہے ایمان والوں کے لیے، وکانوا یتقون، اور ان کے لیے جو اللہ سے ڈر کے زندگیاں گزارتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچ کے جو زندگی گزارتے ہیں، اس دنیا سے آخرت کا جو بدلہ ہے وہ بدر جہاں بہتر ہے۔